السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ خبریں تھیں بڑے تنازعات کی، بڑی لڑائی کی، اندر خاتے بہت کچھ چل رہا تھا، مگر اب خبر آئی ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا، سب شیر شکر ہو گئے اور معاملات طے ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا تسلسل کا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو بھی معاملہ تھا حل ہو گیا ہوا ہے۔ کیا خبر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا رہا ہے، اس خبر کے پس پردہ کیا کیا رہا ہے، انسائٹ کیا ہے، وہی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ خبر کے اندر کی خبر کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ دوسرا، کوئٹہ میں کل رات ایک خطرناک دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا۔ اختر جان مینگل، محمود خان اچکزئی اور دیگر سیاسی قائدین کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ محفوظ رہے لیکن ہلاکتیں ہوئی ہیں، سیاسی ورکر شہید ہوئے ہیں اس میں۔ اس واقعے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور کل کا دن اوورال ٹھیک نہیں تھا، اچھا نہیں تھا۔ بنوں میں، بنوں کی جو ایف سی کی چھاونی ہے اس پر، ہیڈ کوارٹر جو ایف سی کا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی دہشت گردوں نے، وہاں ہلاکت شہادتیں ہوئیں، 6 جوان شہید ہوئے۔ لکی مروت ہنگو خیل میں، وہاں پر میلہ شاب خیل میں پولیس پر حملہ کیا دہشت گردوں نے، 2 جوان شہید کر دیے۔ تو مجموعی طور پر کل کا دن امن و امان کے حوالے سے بہت برا رہا۔ تو اس سارے معاملات پر بات، اور آخر میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ پانی انڈیا سے آ رہا ہے۔ چناب خطرناک حد تک دوبارہ اس کے جو بہاؤ ہیں، اس کے جو فلوز ہیں وہ بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ ہیڈ مرالہ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور آج شام تک صورتحال جو ہے وہ ہیڈ مرالہ پر مزید سنگین ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات پر بات ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خبر دی تھی اسلام آباد سے آنے کے بعد کہ اسلام آباد میں چل کیا رہا ہے۔ جو چل رہا تھا وہ خبر نہیں تھی، خبر یہ تھی کہ میں نے آپ کو دی تھی اس حوالے سے، لیکن جو چل رہے تھے وہ گوسپس تھے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ گوسپس چل رہے ہیں، تو گوسپس پر مبنی میں نے آپ کے سامنے ایک ویلاگ رکھا تھا۔ گوسپس یہ تھے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں، ان کی جو آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے، اس کو آرمی ایکٹ کے تحت، جو اس میں جو نئی ترمیم ہے اس کے تحت دیکھا جائے گا، یا کیونکہ ان کی اپائنٹمنٹ پرانے قانون کے تحت ہوئی ہے تو اس کے تحت دیکھا جائے گا، یعنی 3 سال یا 5 سال۔ اب یہ بحث ظاہر ہے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے حلقوں میں بات کریں تو وہ کہتے تھے کہ کوئی سلوکونہ تو ہے نہیں، معاملہ تو سیدھا پڑا ہوا ہے، 5 سال کے لیے ہوں گے، کیونکہ 1956 جب سے آرمی ایکٹ بنا ہے تب سے اس کا اطلاق کر دیا گیا تھا، تو کوئی ایسا کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ابہام کی خبریں آنے لگ گئی تھی۔ اب بنیادی چیز یہ نہیں تھی کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کیا ہے، بنیادی چیز یہ تھی، بنیادی خبر یہ تھی جو باہر آ رہی تھی بار بار، کہ میاں نواز شریف صاحب راضی نہیں ہیں، ان کو کچھ پرابلمس ہیں، اور ظاہر ان کو پرابلمس پہلے دن سے ہیں، وہ ناراض ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، ان کی ہیلتھ ایشوز ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی وہ لاہور کی بیوٹیفیکیشن کمیٹی یا لاہور کی جو وارلڈ سٹی ہے اس کی بحالی کی حد تک ان کو محدود کر لیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ جی آپ لاہور سے آئے تھے تو لاہور سے ہی اٹھے تھے تو لاہور تک ہی محدود رہے۔ وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ مجھے یہاں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے اور نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے یا فی الحال سائڈ پر کرنے کے معاملات تو مشرف کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے۔ تو اس وقت بھی کہا گیا 2018 میں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہمارا رومانس تھا وہ ختم ہو گیا ہوگا، وہ اب نہیں لگ رہا کہ ہم آگے چل پائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم بنیں، میاں نواز شریف صاحب نے اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن فائنلی پھر 2024 کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ آئے تو نواز شریف صاحب تھے، وزیر اعظم بننے آئے تھے، یا ان کو کہا گیا تھا کہ جی بنیں گے شہباز شریف، آپ نے ماننا ہے، آپ آئیں، آپ کی عزت کی بحال کرنی ہے، ہم نے کر دیتے ہیں، بڑا سا جلسہ کر لیں آپ کے تمام مقدمات واپس، اور اس کے بعد آپ سکون کریں۔ تو لیکن ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو یہ چیز بارے میں نہیں تھی۔ تو جہاں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خوش نہیں ہیں، ظاہر ہے عمران خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، وہاں نواز شریف صاحب بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں میں جب میں اسلام آباد سے آیا تھا پچھلی بار، میں نے آپ کا یہ گوسپس بتائی تھی کہ جی یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کو یا تو نئے ایک ایکسٹینشن دی جائے گی 3 سال کے بعد، نئے قانون کے تحت 5 سال کی، اور ایک ایکسٹینشن اور دی جائے گی 5 سال کی۔ یہ تو ایک سائڈ کا خوف تھا نا، بتایا جا رہا تھا کہ جی اگلے مزید
جو ہے وہ 10 سال فیلڈ مارشل آرمی چیف رہیں گے، یہ تھا۔ لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نہیں، جو یہ خبریں پھر پی ٹی آئی کے کارنر سے ہی آ رہی تھی کہ فیلڈ مارشل کو اور حکومت کے درمیان شاید اختلافات ہو گئے تو ان کو کنٹینیو نہ کیا جائے، ان کو تسلسل برقرار نہ رہے، ان کو اپنا اس میں 25 میں ہی نومبر 25 میں ان کو ریٹائر کر دیا جائے۔ اب یہ خبریں اتنی اچھا بنیادی طور پر اندر کچھ ہو نہ ہو، لیکن جب بہت زیادہ دھول اڑا لی جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے، تصویر صحیح نظر نہیں آتی، دھندلی نظر آتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہر کوئی اس تصویر کو غور سے دیکھتا ہے جو کہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو جب ایسی چیز جو کوئی سنجیدہ ڈسکشن میں کہیں شاید نہیں تھی لیکن پھر آ گئی، پھر مری میں نواز شریف صاحب نے اجلاسوں کے اوپر اجلاس کیے اور فائنلی وہ بات رانا ثناءاللہ صاحب نے اون کر لی کہ تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، مری کے اجلاسوں میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تسلسل۔ سوال تھا کہ 5 سال یا 10 سال، تو انہوں نے کہا جو آئین میں ہے وہی ہوگا۔ اب آئین میں 5 سال بھی ہے، آئین میں 10 سال بھی ہیں، پھر آئین میں یہ بھی ہے کہ نومبر میں ان کی پہلی مدت ختم ہو تو ان کی نئی اپائنٹمنٹ ہو جائے 5 سال کی، اور 5 سال کی نئی اپائنٹمنٹ کے بعد جب وہ اپنا 30 میں 5 سال مکمل ہو جائیں تو 2035 تک ایک اور ان کی ایکسٹینشن ہو جائے۔ تو آئین تو بہت کچھ اب آئین میں دے دیا گیا ہے کہ جی آپ بجائے اس کے کہ کوئی مارشل لا لگا کر آ کر 10-11 سال بیٹھ جائے، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ بھائی، ہم آپ کو کچھ، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، بیٹھے رہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ترمیم تو کچھ اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے RY پہ، وہاں پر انہوں نے جاتے جاتے محمد مالک صاحب نے ان سے یہ سوال کیے، انہوں نے سوال کیا کہ جی مری کے اجلاس میں سنا ہے کہ فیصلہ ہو گیا تسلسل کا، جس اجلاس میں نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، مریم نواز بھی تھیں اور مسلم لیگ نون کے قائدین تھے۔ تو سوال یہ تھا کہ اس اجلاس میں فیلڈ مارشل کے بطور آرمی چیف تسلسل کا فیصلہ ہو گیا؟ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہو گیا، ایک جملے میں، ایک لفظ میں ہو گیا۔ تو محمد مالک صاحب نے کہا بس میں نے آپ سے یہ کنفرم کرنا تھا، اور پھر یہ کہ 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا وہ تو آئین کے مطابق ہوگا، جو ہوگا آئین کے مطابق جو ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بات جو ہے شروع میں تو نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہے، اس معاملے پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈسکشن ہونا بذات خود، یا مری جب آئینی ترمیم کے بعد مری میں بیٹھ کر فیصلہ کیوں ہو رہا ہے، اصل سوال تو یہ ہے۔ تو یہ وہاں پر یہ نہیں ہوگا مری میں کہ جی ان کو نیا آرمی چیف لگایا جائے نومبر میں، یا ان کو ایکسٹینشن دی جائے، یا ان کو جو 5 سال والی مدت نہیں ہے وہ دی جائے، کیا کیا جائے۔ یہ تو ظاہر ڈسکشن میں چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن جو ڈسکشن میں چیزیں ہوں گی وہ یہ ہوں گی نواز شریف صاحب کے اپنے معاملات، اپنے مسائل بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر کافی ساری لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، آپ نے کل پرسوں مناظر دیکھ لیے، خواجہ آصف صاحب، حنیف عباسی صاحب۔ اب اس پر خواجہ آصف اور حنیف عباسی کا جو خواجہ آصف نے تقریر کی، انہوں نے کسی ٹھیکیدار کو رگڑا اور اپنی حکومت کو، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کو رگڑا۔ حنیف عباسی نے خواجہ آصف صاحب کو رگڑ دیا کہ جا کر اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھ جائیں، اگر آپ کو حکومت میں بیٹھ کر بھی حکومت میں سے کیڑے ہی نکال لیں تو اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھ جائیں۔ تو اس معاملے پر بھی رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی خواجہ آصف صاحب ہمارے سینئر ترین رہنما ہیں، اگر حنیف عباسی صاحب کو ان کی کسی بات پر اعتراض تھا جو کہ جائز بھی ہو سکتا ہے تو ان کو ایوان میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان سے پرسنل بات کرنی چاہیے تھی۔ تو لڑائیاں جھگڑے تو اس حد تک ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کو آپ نے پنجاب میں یہ سیلاب کے حوالے سے، جب شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں آئے تو اس وقت آپ نے ساتھ دیکھا ہوگا، ادروائز شہباز شریف صاحب کا بھی گھر ہے یہاں پر، وہ آتے ہیں، کوئی منصوبہ، کوئی سرکاری منصوبہ، وہ یہاں پر ایک ٹرین کا افتتاح تھا لاہور ریلوے اسٹیشن پر، وہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ نہیں تھی، پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ ان کو بھی ہونا چاہیے، ان کے چیف سیکرٹری کو بھی، ان کے IG کو بھی، ان کی ایڈمنسٹریشن کو وہاں ہونا چاہیے تھا، نہ وہ تھی نہ ایڈمنسٹریشن تھی۔ تو وہ معاملات تو بہرحال بہت حد تک ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی، اور خواجہ آصف صاحب کے معاملات پنجاب حکومت کے ساتھ، اس حوالے سے بھی مری میں بیٹھکیں ہوتی رہتی ہیں، یا جاتی عمرہ میں ہوتی رہتی ہیں، وہ بیٹھکیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حوالہ وہ دے رہے ہیں محمد مالک صاحب مری کے اجلاس کا، تو جب رانا ثناءاللہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مری کے اجلاس میں یہ طے نہیں ہوا، یہ تو آئین میں طے ہو گیا،
اپنا ایکٹ میں طے ہو گیا، قانون بن گیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہو گیا، تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مری میں یہ کوئی چیزیں زیر بحث رہی ہیں، اور پھر اس میں نواز شریف صاحب کے اپنے تحفظات، اپنے معاملات ظاہر ہے میاں صاحب نے اپنے رکھے ہوں گے کہ کیا کیا چل رہا ہے۔ مطلب دیکھیں نا، وہ جو ملاقات تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ کھانے پر، زہرانے پر، اس ملاقات میں نہ کوئی فارن افیئرس کا نمائندہ تھا، نہ کوئی اور نمائندہ تھا، محسن نقوی صاحب تھے۔ تو محسن نقوی صاحب بطور وزیر داخلہ، ان کا ہر جگہ انٹرنیشنل فورمز پر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں۔ تو کافی ساری چیزیں، کیونکہ مطلب اس حکومت کو اب بس دوسرا سال مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم بات کریں اگست میں، فروری میں ہو جائے گا، 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو جب 1.5-2 سال کی حکومتیں ہو جاتی ہیں تو پھر چیزیں، جو اختلافات ہوتے ہیں یا جو چیزیں، جو کمپرومائزز ہوتے ہیں، پھر کمپرومائز آہستہ آہستہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں کافی ساری چیزیں۔ تو اس طرح معاملات جائیں گے، جا رہے ہیں ابھی فی الحال، کیونکہ سیلاب ہے اس وجہ سے فی الحال یہ چیزیں اس طرح سرفیس پر نہیں آئیں گی۔ سیلاب جب تھم جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا چل رہا ہے۔ اچھا جی، سریاب روڈ پر کوئٹہ میں کل عطا اللہ مینگل صاحب، جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، بڑے دبنگ سیاستدان تھے، ان کی برسی کا جلسہ تھا۔ اختر مینگل، محمود خان اچکزئی اور دیگر وہاں پر رہنما جو ہیں وہ شامل تھے، شریک تھے جلسے میں۔ جلسے کے بعد پھر جب وہ واپسی ہو رہی تھی لیڈروں کی، تو ایک قبرستان کے قریب ایک خودکش حملہ آور نے ان سیاسی قائدین کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جس میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے موقع پر، لیکن 14 افراد جو ہیں وہ ان کی شہادت اور جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اب اس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے حملہ کیا وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے، اور ان کو کسی قسم کی ان کے ساتھ رو رعایت نہیں ہوگا، معافی نہیں دی جانی چاہیے، ان کو نہیں دیں گے۔ اب میں ایک بات مسلسل گزارش کرتا آ رہا ہوں، مسلسل، اختر مینگل ابھی 2024 کے الیکشن میں الیکٹ ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچے۔ الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ملک کو تسلیم کرتے ہیں، وفاق کو تسلیم کرتے ہیں، وہ جب پارلیمانی جمہوری نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے جو حقوق ہیں، ان کے صوبے کے، ان کی قوم کے، وہ ان کو نہیں مل رہے۔ اس کے لیے وہ آواز بلند کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن مسلح نہیں ہوتے۔ وہ پاکستان نہ کھپے گا نعرہ نہیں لگاتے، وہ الیکشن ہی لڑتے ہیں۔ ایک قوت ہے یا دہشت گرد ہے، قوت تو وہ نہیں ہے، دہشت گرد ہیں BLA BRA، دوسرے جو غیر مسلح ہیں، جو آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، ایک وہ ہے۔ تو پاکستان کو، جمہوریت کو، سیاست کو بلوچستان میں کس کی ضرورت ہے؟ ظاہر اختر مینگل جیسے لوگوں کی، جو پرامن سیاست کرتے ہیں، یا اپنا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، ثنا بلوچ اور ایسے کئی لیڈران جو گزر گئے، جو وفاق کی بات کرتے رہے اور پھر ان کو ناراض کیا جاتا رہا۔ اختر مینگل بار بار اسلام آباد جاتے ہیں اپنا مقدمہ لڑنے، بار بار مایوس ہوتے ہیں وہ، اور وہ بار بار آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں سن لیں، کیونکہ اب ہم سے ہمارے نوجوان بھی بے قابو ہو رہے ہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں۔ تو اختر مینگل کے متعلق یا ان سیاستدانوں کے متعلق ہم اختلافات کر سکتے ہیں، ان کی تلخ بات کو شاید برداشت بھی نہ کیا جاتا ہو وفاقی اس پیرائے میں، لیکن بات کرتے ہیں پرامن انداز میں، تلخ ضرور ہوتی ہے۔ تو جہاں وہ ان کی بات وفاق اسلام آباد نہیں سنتا، وہاں ان کو ایک اور خطرات جن سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں بلوچستان میں، وہ زیادہ سنگین خطرات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو بندوق اٹھا کر پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایلیمنٹ، جو ظاہر ہے اب ان کو انڈیا کھلم کھلا سپورٹ بھی کر رہا ہے، وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں مسلسل۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ پاکستان کی سیاست کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دو سیاست کو، کیونکہ جو بندوق ہے اور جو عوام ہے
ان کے بیچ یہ پرامن سیاستدان ہیں جو آئین کی سیاست کرتے ہیں، وفاق کی سیاست کرتے ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اختر مینگل کی بات جتنی بھی سخت ہو، اگر وہ وڈ سے مارچ لے کر آ کر کوئٹہ بیٹھنا چاہ رہے تھے تو ان کو لک پاس پر نہیں روکا جانا چاہیے تھا۔ بے شک ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، اتنے لوگ نہیں تھے، انہوں نے پھر خود ہی اپنے جو دیگر سیاستدانوں کے کہنے پر انہوں نے وہ دھرنا ختم کر دیا۔ لیکن اختر مینگل کا کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، وہ قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ اختر مینگل پر حملہ کس نے کیا ابھی تک میری اطلاع نہیں ہے کہ کسی نے قبول کیا ہو، لیکن اختر مینگل پر حملے کا مطلب ہے کہ کوئی قوت ہے بلوچستان میں جو سیاسی جلسہ، پرامن سیاسی جلسہ نہیں چاہتی، برداشت نہیں کر رہی، اور ہمارے کچھ انتظامی میں کہہ لوں، حکومتی کہہ لوں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہہ لوں، کچھ لوگ یا کچھ سوچ، وہ بھی اگر اختر مینگل کو پرامن سیاسی، ابھی تو کرنے دیا گیا، لیکن اگر پرامن، اختر مینگل میں ایک سمبولیکل بات کر رہا ہوں، اختر مینگل مینس کہ جو پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، جو آئین کی سیاست کرتے ہیں، جو الیکشن کی سیاست کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن کی سیاست کے مقابلے میں ہوتی ہے مسلح جدوجہد، مسلح لڑائی، دہشت گردی۔ تو اگر اختر مینگل جو ہے وہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اختر مینگل کو تحفظ نہ دینے کا نقصان کیا ہوگا۔ اختر مینگل یا اس طرح کی جو وائسز ہیں پولیٹیکل، ان کو اگر ریاست پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے فائدہ دہشت گردوں کو ہوگا، وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں الیکشن ہو، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کٹا رہے، وہ اس لیے بار بار جعفر ایکسپریس پر حملے کرتے ہیں۔ پچھلے مہینے کئی حملے ہوئے جعفر ایکسپریس پر، وہ اس لیے بسوں پر حملے کرتے ہیں تاکہ پاکستان سے کمیونیکیشن بلوچستان کی کٹی رہے، پاکستان کے دیگر علاقوں سے کٹی رہے۔ تو یہ جو حملہ ہے میں اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میری بات کرتا رہا ہوں ہمیشہ کہ ان کو جو سیاست کرتے ہیں جمہوریت اور آئین کے دائرے میں رہ کر، وفاق کے دائرے میں رہ کر، ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں ہماری فیڈریشن، ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہاں اپنے سیاستدان پیدا نہ کریں، کیونکہ ان کی روٹس نہیں ہوتی، روٹ جن کی ہوتی ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان دہشت گرد ان کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں نا، جو جن کی روٹس ہیں۔ اچھا جی، اب آج جو چناب کی صورتحال ہے، ستلج کے لیے الرٹ بھی آ گیا ہوا ہے، لیکن چناب کی صورتحال بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ 8 لاکھ کیوسک پانی جو 2 روز پہلے چلا تھا، اس کا امپیکٹ کل آنا شروع ہوا تھا، اور کل شام کے بعد ہر گھنٹے کے بعد 20,000 30,000 40,000 پانی بڑھ رہا ہے، اور آج 12 بجے وہ جو ہے وہ 5,67,000 کراس کر گیا، 6 لاکھ کے قریب اب جب میں بات کر رہا ہوں گا تو شاید وہ جو اس کا چناب پر پانی کی سطح ہے ہیڈ مرالہ پر، وہ 6 لاکھ کی اسے کراس کر چکی ہوگی۔ پانی کے بڑے ریلے سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ ریلے آئیں گی تو جہاں جہاں پہلے ہی تباہی ہوئی ہے وہاں مزید تباہی ہوگی، یا کم از کم مزید وقت کے لیے پانی کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ بند تو جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بلکہ سندھنائی کو بچانے کے لیے راوی کو بھی جو ہے وہ ڈائنامائٹ لگا کر اس کے بند کو اڑا دیا گیا ہوا ہے۔ تو صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور مزید 5 دن کے لیے فورکاسٹ ہے شدید بارشوں کی۔ اللہ رحم کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔